راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. لہذا جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کی حیثیت جانوروں کی سی ہے. قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام, یہ جانوروں جیسے ہیں. سورہ انعام اس لیے اتاری ہے اللہ نے. انعام کے معنی ہے چوپائے, گدھے. یہ گدھے ہیں, وہ کہتے ہیں امریکہ کے گدھے ہندوستان کے انسانوں سے اچھے ہیں. ایک صاحب تو فرما رہے ہیں کہ امریکہ کے کتے مسلمانوں سے اچھے ہیں, وہ بریگیڈیئر ہیں, وہ مینیجر ہیں, وہ یہ ہیں. تو پھر ان کتوں کو اپنے گھر میں لا کر کے رکھ لیجیے. کتنا ہی کچھ ہو جائے, ہمارے نبی نے کہا کہ کتا ناپاک ہے, ہم اسے ناپاک ہی سمجھیں گے. اور جو قوم خود جانور ہو تو وہ کتوں ہی سے تو پیار کرے گی. جو خود خنزیر کھاتی ہو, خنزیر کے ساتھ بیٹھتی ہو, خنزیر کے ساتھ نپٹتی ہو, اسے خنزیر ہی تو پسند آئے گا. ہم تو اپنے بیٹوں سے یہ کہہ دیں گے, اپنی اولادوں سے, کہ خنزیر ہم تو اتنی کھل کرتے ہیں کہ نام بھی لیتے ہیں تو ہمیں گندگی سی محسوس ہوتی ہے. ہم تو مسجد میں نام لیتے ہوئے اس جانور کا شرماتے ہیں. ایک وہ قوم ہے جو اسے ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے. ہم تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو خنزیر پہ بھی ہاتھ صاف کریں گے. وہ سب بابیلا مچے گا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, خنزیر کا قتل کریں گے. یہ حدیث ہے, یا تو یہ کہو کہ یہ حدیث نہیں ہے, یا یہ کہو کہ ہمیں حضرت عیسیٰ پر یقین نہیں ہے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, اس وقت بھی اسی طرح نہ جانے کتنے لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے او ہو, اس بھولے بھالے جانور کو مار دیا, بیچارہ کبھی کسی کے ٹکر بھی نہیں مارتا, بھینس کی طرح لات بھی نہیں مارتا, گھوڑے کی طرح دم بھی نہیں ہلاتا, جا کر کے ناپاکی کھاتا رہتا ہے. دیکھو حضرت عیسیٰ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اس کا قتل کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہاں بھائی بالکل صحیح ہے. بھاگ جائیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ سے, اور جو بھاگ گئے حضرت عیسیٰ کے ساتھ سے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے فیصلے تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. وہ جب دجال کا قتل کریں گے یروشلم میں باب نت پر کھڑے ہو کر, تو ساری دنیا کا باطل یہ کہے گا یہ کون سا مسلمان ہے؟ اسلام میں تو قتل ہے ہی نہیں, اسلام میں تو دہشت گردی ہے ہی نہیں, اسلام میں تو آتنکواد ہے نہیں, اس نے تو مسیحا کو مار دیا, اس نے تو مسیحا کو مار دیا. یہ تو نہ جانے کتنے لوگوں کی زمینوں کو, بنجر زمینوں کو آباد کر چکا تھا, نہ جانے کتنے شہروں کو لہلا چکا تھا, نہ جانے کتنی گلیوں کو رنگین بنا چکا تھا, نہ جانے کتنی جگہوں کو صحیح کر چکا تھا. یہ کیسا شخص تھا جس نے سمندر میں پنڈپٹیاں بنائی, یہ کیسا شخص تھا جس نے آسمان پر بستیاں بسائی. اتنا اچھا شخص, اتنا ہمدرد شخص, ایسا شخص جس نے اتنا امپرومنٹ کیا ہو, نہ اسے حضرت عیسیٰ نے قتل کر دیا. حضرت عیسیٰ قاتل ہے, حضرت عیسیٰ دہشت گرد ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور دھرنا دیں گے اور کہیں گے حضرت عیسیٰ کو قتل سوزی پر چھوڑا دو. اسلام میں نہیں ہے دہشت گردی, اور یہ دہشت گردوں کا لمبردار ہے. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی, معمولی بات نہیں ہوگی. یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے, اور بھی دیگر حدیث میں روایات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتانی من امتی, میری امت میں سے دو جماعتیں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے. جہنم سے آزادی کا کلیئر ڈکلیریشن فائنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ کرا دیا ہے, کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح حضرت عمر کو کہہ دیا عمر جنتی ہے, عثمان کو کہہ دیا عثمان جنتی ہے, حضرت حسن حسین کو کہہ دیا یہ جنتیوں کے سردار ہے, حضرت فاطمہ کو کہہ دیا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, حضرت مریم کو کہہ دیا یہ میری بیوی بن کر جنت میں رہیں گی, حضرت آسیہ فلان کی بیوی کو کہہ دیا یہ میری بیوی بن کر رہیں گی. اسی طرح ہم مسلمانوں سے کہہ دیا دو جماعتیں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا. ایک وہ جو ہندوستان سے غزوہ ہو رہا ہوگا تو اس میں شریک ہو جائے گی غزوۃ الہند میں, اور دوسری وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگی. اب فیصلہ آپ کیجیے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جانا ہے کہ دجال کے کروڑ کے ساتھ جانا ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جانے میں تو بڑی مشقتیں پیش آئیں گی, حالات یہ بن رہے ہوں گے, اس لیے پہلے سے تیاری کر لیجئے.
میں نے عرض کیا کہ 1776 میں کولمبس نے اپنی قوم کے لیے جو قربانی دی تھی، آج اس کی قوم اس کی فصل کاٹ رہی ہے. آج وہ دنیا کا سپر پاور ہے. آج وہ جو چاہے اعلان کر دے. مسلمان اتنی طاقت میں ہوتے ہوئے بھی انہیں پتا ہے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ اچھی طرح ان کی ریسرچ ہے کہ دیوبندی جو مسلمان ہے اسے بریلوی مسلمان اپنے دسترخوان پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنگ صرف اس بات پر چل رہی ہے کہ تو نے اوپر والا بٹن کھولا کیوں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اوپر والا بٹن لگایا کیوں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی پینٹ کو یوں کر کے کیوں موڑ دیا ہے، یہاں سے کیوں نہیں موڑتا اوپر سے یہاں سے پینٹ کو. وہ کہہ رہا ہے اوپر سے پینٹ نہیں موڑتی، پجامہ تو موڑ سکتا ہے، لہٰذا میں نے نیچے سے موڑ کے ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے. لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ٹخنوں سے اگر موڑ لی ہے تو اسلام سے خارج ہو گیا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے سونے کی چین اپنے ہاتھ میں پہن لی ہے تو یہ مسلمان باقی نہیں رہا. تیسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو گیا تو پھر یہ اسلام سے خارج ہو گیا. لہذا اب وہاں پہنچنے کے بعد جب ہم حرم پہ پہنچے اور حرم کے امام کو بھی ہم امام تسلیم نہ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کتنی ٹانگ چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں. پوری ٹانگ چیری اس نے نہیں چیری. اگر یہ ٹانگ چیر دے پوری تو یہ میرا ساتھی ہے. اس نے ٹانگ اگر ملا کر پڑھ لی تو یہ ہماری جماعت سے خارج ہے. لہذا اسی پر جھگڑا چل رہا ہے. جتنے ٹانگ چیرنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، جو ٹانگ چیرنے والے نہ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. لہٰذا یہ دیکھو یہ ناک پہ ہاتھ باندھ رہا ہے یا یہ سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے. جس نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا وہ خارج اسلام سے ہو گیا، اور جس نے ناک پہ ہاتھ باندھ لیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تمام طاقتیں ہماری اسی پہ سرف ہو رہی ہے، تمام قوتیں ہماری اسی پر لگ رہی ہے. وہ ترقی کرتے کرتے اپنا منصوبہ بناتے بیت المقدس پہنچ گئے، مسجد نبوی کے پاس پہنچ گئے، حرم محترم کے پاس پہنچ گئے. اور جب انہوں نے یہ دیکھ لیا تو یہ کچھ کرنے والے نہیں ہے. ان کو ہمارے ڈرنک واٹر نے، ان کو ہماری شراب نے، ان کو ہماری اسمیک نے، ان کو ہماری کوکنگ نے، ان کو ہمارے سچن تندولکر جیسے حرامی نے، ان کو اظہر الدین جیسے اسلام کو بیچنے والے شخص نے، ان کو کرکٹ کھیلنے والی ثانیہ مرزا نے اپنے جادو میں لے لیا ہے. یہ کچھ نہیں کرنے والے. قوم کہتی ہے مانا جلسہ تو کرنا مگر یہ دیکھنا ہے کہ میچ نہیں ہو رہا. اگر میچ پڑے گا تو ہم جلسے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ سے زیادہ حسین وہ ہے، آپ سے زیادہ محبوب وہ ہے. ہم کہیں کہ مسلم نوجوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، اس دعوے کو حقیقت میں تبدیل کر دو. میرے نبی سے محبت کا دعویٰ صحابہ نے کر کے دکھایا تو قرآن ان سے کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا کتاب دے کر چلا گیا. جب نبی نے یہ دیکھا کہ ایک صحابی اپنی عمارت بنا رہے ہیں، قبہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نبی نے اظہار ناگواری فرمایا ارے یہ محل کیوں بنا رہے ہیں؟ ایران اسی طرح کے محل میں بیٹھ کرتے ہو، وہاں کا کسرا ظلم کر رہا ہے، قیصر نے اسی طرح محل بنایا ہے، وہ انسانیت کا خون پی رہا ہے، اسی طرح کے محل دنیا کے دوسرے علاقوں میں ہے، وہ لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں. تم اپنا محل بناؤ گے تو کل محل چھوڑنا مشکل پڑ جائے گا، کل تم ہجرت نہیں کر پاؤ گے، اس محل میں جان اٹکی ہوئی ہوگی، لہٰذا اس محل کو نہ بناؤ. صحابہ نے اس صحابی کو جا کر بتایا نبی نے تیرے مکان سے ناگواری کا اظہار کیا ہے. صحابی نے نبی کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ہتھوڑا چلا دیا اور اسے ایسے برابر کر دیا جیسے وہاں بنیاد ہی نہیں تھی. نبی نے جب یہ کہا ایک صحابی کے بالوں کو دیکھ کر کہ تم ان کے بال کچھ پیسے سے تھے تو اس نے اپنے بال کٹا دیے. نبی نے یہ کہا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ناپاکی ہے، تحت کل شعرۃ جنابۃ. تو حضرت علی نے یہ کہا کہ میرا نبی جب یہ کہہ رہا ہے کہ بال کے نیچے ناپاکی اور جنابت ہے تو ہر روز اپنے بالوں پر اس کا پھرایا تحسما عادی تراسی. اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی ہے. آج کا مسلم نوجوان نہ بال مٹا کر کے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، نہ بال رکھا کے ادا کر رہا ہے. اگر بال رکھانے کا شوق ہے تو یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ نبی کی سنتیں کیسی تھی، نبی کے بال کیسے تھے؟ اگر تو اس نیت سے رکھائے تو تیری شان بڑھ جائے. دنیا یہ دیکھے کہ محمد کا غلام ہے، لیکن وہ تو فلم اور سنیما کے پردے پر یہ دیکھتا رہ رہا ہے کہ شرابی کبابی سنیل دت کا بیٹا سنجے دت کس طرح اپنا سر کرا کر آیا ہے. اگر وہ اس طرح پھروا دے تو پورا ہندوستان گنجا ہو جائے گا کہ ہمارا آقا اور ہمارا رہنما اور ہمارا لیڈر اور ہمارا محبوب اور ہماری دھڑکن والا گنجا ہو کر آ گیا ہے. لہٰذا اب ہمیں گنجے ہونے میں کوئی آتا.
اور اگر وہ بیچ میں بلیڈ لگا کر آ جائے گدھے کی طرح سے تو کہیں گے بھائی ذرا بال کاٹو، گجنی کٹ۔ یہ ہے مسلم نوجوانوں آپ کا معاشرہ، جس معاشرے کو ہم خود بدلنے تیار ہیں، اور ہمارے دشمن نے تو قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں مٹا کر کے دم لے گا۔ بات صرف اس کی نہیں ہے، اب ہمارے وجود کو مٹانے کا مسئلہ آ چکا ہے۔ کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو، کس طرح کھڑا کرو گے جب ہم دشمن سے دشمنی نہ سیکھیں؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دوست بنانے کے لیے تو وہی ہے، وہ انہیں کو دوست بنائیں گے۔ مسلمان دوست نہیں ہو سکتا، مسلمان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بریلوی ہے، مسلمان اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ اہل حدیث ہے، مسلمان اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ سلفی ہے، سلفی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ حنفی ہے، حنفی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ شافعی ہے اور شافعی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ مالکی ہے اور مالکی یہ کہہ رہے ہیں اس لیے دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ حنبلی ہے۔ یہ جھگڑا ہے ہمارا، ہم تو یہودیوں کو جا کر کے دوست بنائیں گے، یہودیوں سے جا کر کے یاری کریں گے، اس لیے کہ ان میں ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے، ہمیں ان میں فریسی نظر نہیں آتے، ہمیں ان میں صدوقی نظر نہیں آتے، ہمیں ان میں فرقے نظر نہیں آتے، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم عیسائیوں کو دوست بنائیں گے اس لیے کہ ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حالانکہ عیسائیوں میں 3 بڑی قومیں ہیں، آرتھوڈاکس ہے، پروٹسٹنٹ ہے اور رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک کو پروٹسٹنٹ کافر کہتے ہیں، شیطان کی اولاد اسے کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن یہودیوں سے دوستی، عیسائیوں سے دوستی ہو رہی ہے۔ ہم اس حکم کو اللہ کے کیوں نہیں مانتے کہ یہودی اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ؟ بعض اولیاء وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہوں گے، تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم، جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، انہی میں گیا، وہ انہی میں گیا۔